السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، آمنت بالله صدق الله العظيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ آیت درود پڑھی گئی ہے، کسی کی زبان خاموش نہ رہے، آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، جو بھی درود پاک پڑھیں لیکن محبت کے ساتھ اور امتی ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہمارے آقا کو ان درود و سلام جو ہم پڑھیں اس کی حاجت نہیں، ہمیں اس کی حاجت ہے، محبت سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، ثم رضان ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تسلسل جو تقریباً 1.5 دہائی سے زیادہ کا عرصہ پر مشتمل ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال سے زیادہ کا عرصہ، جس میں تقریباً ہر ماہ ہی ہم جمع ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو قرآن و سنت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس فکر کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو ہمارا مالک و خالق ہے، جس کے ہم بندے، جس کی بندگی کا ہم اعتراف کرتے ہیں، تو وہ ہمیں سلیقہ طریقہ، ہماری نظم زندگی، ہماری ذمہ داریوں کو کیا بیان کرتا ہے، جو قبر و حشر کے اندر ہمارے لیے بطور امتحان و سوال کی دریافت ہوگا، تو اس کی تیاری ہم کر سکیں۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا عنوان ہی یہی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے عقائد و نظریات کہ میں کیوں مسلمان ہوں، مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ایک مسلمان کے لیے اعتقادی نظریاتی طور پر کن باتوں کو دل سے سچ جاننا ضروری ہے، اور وہ احکام، وہ حکم، وہ قوانین جس کی پاسداری، جس کا اہتمام، جس کا لحاظ وہ پوری زندگی کرے اور ان کو ان کے وقتوں میں ادا کرے، اور پھر ایک مسلمان کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی بول چال، اس کی رہن سہن، اس کے رشتے حقوق کے حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا درس دیتی ہے، اس پورے مجموعہ ذکر اور اس معلومات کا عنوان ہے نظام مصطفیٰ۔ نظام مصطفیٰ کی وہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح کے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور ایک دھاگے کے اندر وہ پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر دانہ اپنی جگہ پر ضروری ہوتا ہے، اس طرح
میری اور آپ کی زندگی اس دھاگے کے مانند ہے جس کے جو آباد ہے ان دانوں کے ذریعے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس درس میں یہ سعادت حاصل کی جاتی ہے کہ اسلامی قوانین بھی ذکر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں، صرف ایک کان سے سن کر ایک کان پر نہ نکالیں۔ جب تک ہم اس بات کو ذکر نہیں کریں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ جس بات کو ہم سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اس کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، اس کی خرابی ہمارے سامنے نہیں آئے گی تو ہم اس کے قریب کیسے آئیں گے، اس سے جدا کیسے ہوں گے؟ تو یہ درس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم شریعت کی بات کو سمجھیں، سنیں اور مرنے سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو جانیں اور کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر اسے دل میں بسائیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لا کر عملی شکل اس کی بنائیں، پریکٹیکل شکل اس کی بنائیں، پھر ہمارا اوڑھنا بچھونا اسی طرح ہو جائے جیسے اللہ اس کے رسول ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، نہ یہ کوئی کسی سیاسی تنظیم و تحریک سے ہے۔ ہاں، ایک بزم قائم کی گئی ہے درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے، بزم علم و دانش، جس کے عنوان، جس کے اہتمام سے الحمدللہ یہ پروگرام کیا جاتا ہے، جو غیر سیاسی ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اس میں ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہمارے مخلص رفقا جن کو آپ کی ذات سے کوئی مقصد نہیں، آپ کے منصب اور مقام سے کوئی مقصد نہیں، صرف ہمارے رفقا اس کا جو اہتمام کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ ایمان کا ہے اور دین کا ہے، تو اگر اہتمام کر کے سب کو جمع کر لیا جائے اور سب جمع ہو کر اللہ کے دین کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو اور اپنی زندگی کی سیاہی اور کالیکی کو وہ ایمان اور اللہ کی باتوں کے نور اور اس سفیدی سے روشن کرے تو اس میں آپ کی بھی نجات ہے اور ہماری بھی نجات ہے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ رہیے گا، چستی کے ساتھ رہیے گا، تازگی کے ساتھ رہیے گا، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے رہیے گا کہ اتنا بڑا اہتمام اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ اہتمام بتایا جا رہا ہے کہ بات کوئی چھوٹی نہیں، بہت بڑی ہونی ہے۔ یہ اہتمام بتایا جا رہا ہے کہ ذکر کوئی عام نہیں، بہت خاص ہے، اور یہ مجلسیں عام نہیں، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور اللہ کے حضور نجات کی دلیل ہے، اور یہی تقاضا ایمان اللہ اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند بزرگوں کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے، حضور شیخ الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت سیدی عبدالجلیل نقشبندی نور اللہ مرقدہ، اور حضرت قبلہ سیدی طاہر معرفانی خلیفہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ، ان بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے اس بزم کو، اس محفل کو منعقد کیا گیا۔ اور میرے والد گرامی پیر طریقت الحاج سید محمد شاہ صاحب قادری چشتی نور اللہ مرقدہ، اور پھر تمام اکابر علماء اور تمام مشائخ عظام اور تمام بزرگ اور تمام امت کے اصال ثواب کے لیے یہ بزم منعقد کی جاتی ہے۔ آج کا یہ جگ بردست ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کے ذی الحجہ کا یہ مہینہ جاری ہے، جو مہینہ چل رہا ہے عیسوی اعتبار سے، جس کو ہم انگریزی مہینہ کہتے ہیں وہ تو اگست ہے، لیکن جسے ہم قمری مہینہ کہتے ہیں اور اسلامی مہینہ کہتے ہیں وہ ہے ذی الحجہ کا۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اسلام نے 4 مہینوں کو بڑی حرمت عطا فرمائی ہے، اور زمانہ جاہلیت ہی سے، اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے، یہ جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں تاریخی اعتبار سے ہر بچہ جوان اس بات کو یاد رکھے۔ ایک مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں ساری باتیں یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کا ایک سٹینڈرڈ، اس کا ایک معیار بلند ہو اور اس کے عقیدے میں، اس کی معلومات میں پختگی آئے، تاکہ وہ معلومات کی پختگی اس کے عقیدے اور اس کے ایمان اور شیطان سے بچنے کا ذریعہ بنے۔ قمری مہینہ جس کو ہم چاند والا مہینہ کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے ذی الحجہ۔ 4 مہینے ہیں، رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی
زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین ان 4 مہینوں کا اہتمام کرتے تھے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، یہ بڑے عزت والے مہینے۔ دوبارہ سن لیجئے، رجب کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ جو اس ذی الحجہ سے پہلے گزرا ہے، عید کے بعد، یعنی عید ہم کب کرتے ہیں؟ رمضان شریف جب ختم ہوتا ہے تو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ عید الفطر ہوتی ہے، تو شوال کے مہینے کے بعد جو قمری مہینہ آتا ہے اس کو ہم ذیقعد کا مہینہ کہتے ہیں لہجے کے اعتبار سے۔ تو وہ ایک مہینہ، دوسرا مہینہ رجب، ایک ذیقعد، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، چوتھا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ایک بات، ذی الحجہ کے مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ پھر میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں، ان 4 مہینوں میں حج کے جو مہینے ہیں وہ 2 مہینے 10 دن ہیں، شوال کا مہینہ پورا، ذیقعد کا مہینہ پورا، اور ذی الحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ، یعنی 2 مہینہ 10 دن جو ہے یہ اشہر الحج ہے، جس کو ہم نے اس سے پہلے درس نظام مصطفیٰ میں ذکر کیا۔ درس نظام مصطفیٰ ہے تو پوری دنیا سے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ سن رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ آسان انداز میں سادہ لفظوں کے اندر اسلامی معلومات ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، اس لیے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب یہ آ جائیے ذی الحجہ کے مہینے میں، ٹھیک ہے، جاگ رہے ہیں آپ؟ ذی الحجہ کے مہینے، ذی الحجہ کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی سنت ابراہیمی قربانی کی ہے۔ قربانی کے جو دن ہے جسے ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے۔ چاند کے اعتبار سے ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کی 9ویں تاریخ حج کا دن ہوتا ہے، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5، 6، 7، 8، 9، 9ویں تاریخ یوم عرفہ ہے۔ 10 تاریخ یہ سنت ابراہیمی کا دن ہے، جس کو عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، اور حاجیوں کے نزدیک وہ مینا کا دن ہوتا ہے، جس میں حاجی مینا کے اندر کنکری مارتے ہیں اور اپنے حج سے فراغت کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ابھی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں پیچھے سے آپ کو پورا تاریخی اور تعلیمی اور اسلامی کیلنڈر، جس کی بات سنجیدہ ہونا، میچور ہونا، ہر مسلمان بچے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، ان سادے انداز میں اس کو اسلام کی تاریخ، اس کی معلومات ہونی چاہیے، تاکہ وہ کہیں پر گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، خلط مبس نہ ہو جائے، خود بھی سمجھ سکے، اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھا سکے، خود بھی اپنا ایمان بچا سکے، اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھ سکے اور اپنے بچوں کو بھی رکھ سکے۔ دیکھیں ابھی ہم نے قربانی کی ہے، قربانی ہے 3 دن، کتنے جی؟ 3 دن۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ پورا دن، پھر اس کی 11 تاریخ پورا دن، 12 تاریخ اور پھر اس کی مغرب تک۔ چوتھے دن کوئی قربانی نہیں ہوتی، یہ سیاسی قربانی ہے، جیسا ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ آج چوتھے دن قربانی ہوگی، اونٹ کاٹا جائے گا، یہ سیاسی قربانی ہے۔ وہ قربانی تو ہے لیکن سنت ابراہیمی اس کو نہیں کہتے۔ سنت ابراہیمی کیا ہے میرے دوستو بزرگوں؟ 10واں دن، 1، 11واں دن، 2، 12واں دن، 3 مغرب تک، یعنی آپ سمجھ لیجئے 3 دن اور 2 راتیں، 10 کا دن، 11 کا دن، 12 کا دن، 12 کے دن کے مغرب جیسی ہوگی قربانی کا، یعنی جو سنت ابراہیمی ہے اس کا وقت ختم ہو جائے گا، تو یہ 3 دن ہوئے اور 2 راتیں ہوئے۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ حرمت والے مہینے سمجھ لیے آپ نے؟ 1 مہینوں کی ترتیب سمجھ لی، 2 ایام نحر کہ جس میں قربانی کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کے دن، وہ آپ نے سمجھ لیے۔ اس میں خاص دن آتے ہیں جسے ایام تشریق بھی کہتے ہیں، سن لیجیے گا۔ جس دن آپ نے قربانی کی وہ ایام نحر، قربانی کے دن، 10 کا دن، 11 کا دن، 12 کا دن مغرب تک۔ پھر اس کے ساتھ ایام تشریق آتے ہیں، بڑی حرمت والے، جس میں تکبیر اللہ کی بارگاہ میں بلند کی جاتی ہے، اور ایام تشریق کے دنوں میں عبادت اتنی حرمت و عزت رکھتی ہے کہ کوئی اور دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایام تشریق کون سے ہیں؟ انہی ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13، سمجھ گیا؟ 11 جو انہی ایام نحر اور ایام تشریق دونوں شامل اس میں ہو رہے ہیں، 11، 12 اور 13۔ اب آئیے اس کے دوسرے فلسفے کی طرف۔ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں، اسلامی سال میں اگر یہ 5 دن ایسے ہیں، 5 دنوں میں اگر کسی نے روزہ رکھا تو حرام کام کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے، لیکن اس وقت ہی روزہ رکھا جائے گا جس وقت اللہ فرمائے گا۔
اور جس وقت اللہ منع کرے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو اسلامی دنوں کے اندر یعنی سال کے دنوں کے اندر 5 دن، کتنے بولیے؟ 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ روزہ رکھنا جی گناہ ہے۔ کون کون سے دن؟ 2 عید کے دن ہو گئے، یعنی عید الفطر کا دن شوال کی 1 تاریخ، اور عید الاضحیٰ کا دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ 2 دن، اور پھر ایام تشریق کے 3 دن، یعنی 11 12 13، تو 3 یہ 2 وہ 5 دن یہ وہ ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رمضان کے روزے تو فرض ہے، اس کے علاوہ جو ہے بندہ اپنی مرضی سے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی اجازت بولیے نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ میں نے تفصیل کیوں ذکر کیا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، خلیفہ سوم، داماد رسول، دنیا و آخرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور حضور سے 3 دفعہ جنت کی بشارت باقاعدہ پانے والے، اور 2 دفعہ حضور سے باقاعدہ جنت کو خریدنے والے، 2 بیٹیاں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے عقد پاک میں رہی۔ میری مراد خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 82 سال کی عمر میں، 82 سال آپ کی عمر تھی، اور 12 سال آپ نے خلافت سر انجام دی تھی۔ انہی ایام تشریق کے دنوں کے اندر بلوائیوں نے، چند لوگوں نے آپ کو مدینہ منورہ کے اندر آپ کے گھر کے اندر شہید کیا تھا۔ ایام تشریق یعنی یہی حج کے دن چل رہے تھے، یہی حج کے دن چل رہے تھے، اور اس میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے اندر آپ ہی کے حجرے میں چند بلوائیوں نے آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کو شہید کیا۔ تو یہ جو دن چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، یہ آپ کے شہادت کے دن ہیں، اور یہ اللہ اکبر پر ماری اور دوسرے نے تلوار آپ کی گردن پر چلائی، یہ اتنی بڑی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا کہ اعلان کر دیا گیا کہ قیامت تک یہ امت لڑتی رہے گی، اس میں اتفاق کبھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں اس تناظر کے اندر پھر آپ کے حالات کو ذکر کرتا ہوں، لیکن بتانا چاہتا ہوں یہ کون سی شخصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے آقا جلوہ گر ہیں، اور حضور کا دورہ مبارک ہے۔ ایک عورت حضور کے پاس آئی مدینہ منورہ کے اندر، اور اس نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ موجود ہیں تو ہم آپ کے حکم پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن حضور ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو جائیداد ہے، تو ہم اپنے کھیتوں کا عشر، جو کھیتوں کی زکوٰۃ ہے، وہ سالانہ آپ کو لا کر پیش کرتے ہیں، جو شریعت کا حکم ہے، اور جو مال کی زکوٰۃ ہے، ہمارے سونوں کی زکوٰۃ، ہماری چاندیوں کی زکوٰۃ، ہمارے درہم و دنانیر کی زکوٰۃ، جو سال پر ہم پر فرض ہو جاتی ہے صاحب نصاب پر، وہ ہم آپ کو لا کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس میں کیا پوچھنا چاہتی ہو آپ؟ کہنے کہ حضور یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے اور اپنی مزار مقدسہ میں تشریف لے جائیں گے، تو یا رسول اللہ یہ جو سارے عشر اور یہ خراج اور یہ زکوٰۃ کے اموال جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر فرض کیا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، جو اسلامی حکومت کے آپ سربراہ ہیں، تو آپ کے پاس اس کو ہم جمع کرتے ہیں، پھر آپ اس کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ جب آپ مزار میں تشریف لے جائیں گے تو پھر آپ کے بعد ہم یہ چیزیں کس کو لا کر دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کو لا کر دیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ جب ابو بکر دنیا میں نہ رہے، ہم اپنے بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے قبیلوں میں لوٹ جائیں اور اپنے بچوں کو وصیت یہ کر کے جائیں۔ تو حضور جب حضرت ابو بکر دنیا سے انتقال کر جائیں تو پھر یہ کس کو لا کر دیں؟ حضور نے فرمایا عمر کو لا کر دیں۔ کہنے کہ یا رسول اللہ جب حضرت عمر انتقال کر جائیں تو پھر یہ کس کو لا کر دیے جائیں؟ تو فرمایا عثمان کو لا کر دیا جائے۔ وہ خاتون یہ بات کہہ رہی تھی کہ انتقال کر جائیں یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، یعنی حضرت ابو بکر انتقال کر جائیں یا انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو سرکار نے فرمایا عمر ہو گئے، عمر کو لا کر دینا، کیونکہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے۔
تو اس نے کہا کہ جب حضرت عمر کا انتقال کر جائیں یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کس کو لا کر دیں؟ سرکار نے فرمایا حضرت عثمان غنی، عثمان کو لا کر دیں۔ اس نے پوچھا عثمان کو اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے یا عثمان انتقال کر جائیں تو حضور یہ ہم کس کو لا کر دیں؟ تو سرکار کو جلال آیا، فرمایا اگر میرے عثمان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا نا تو پھر یہ امت قیامت تک لڑتے رہے گی، اس کے اندر صلح کبھی نہیں ہو سکے۔ اور آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیے، حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے ساری امت کا اتفاق رہا، جھگڑے نہیں رہے، جھگڑے رہے تو کفار کے ساتھ رہے، مشرکین کے ساتھ رہے، اسلام دشمنوں کے ساتھ رہے، منافقین تھے لیکن ان کو دبا کر رکھا گیا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور قتل کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے، برملا وہ کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو نیک گردانتے تھے، لیکن انہوں نے جب یہ ناشکری کی اور حضرت عثمان غنی کی نہ بزرگی کا خیال کیا، نہ حضور کے داماد ہونے کا خیال کیا، نہ حضور کے بعد حضور کے دین اور قرآن کو بچانے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا جامع قرآن ہونے کی صفت، اس احسان کو نہ مانا، امت جب بالکل غربت کے دہانے پر تھی، عثمان غنی نے اپنے خزانوں کے منہ کھول کھول کر امت کی ہر ضرورت کو پورا کیا، لیکن ان گندے لوگوں نے اس احسان کو بھی پامال کیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بے شمار بشارتیں 3 دفعہ اپنے زبان سے حضور نے بشارت دی، 2 دفعہ انہوں نے حضور سے جنت کو خرید لیا، اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا عثمان تو اتنا پیارا ہے کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں لے دیتا۔ اتنی شرافت ہونے کے باوجود لیکن خود سر ہو گئے اس زمانے کے لونڈوں نے شہید کیا۔ کوئی بزرگ شخص نہیں تھا، اس میں لونڈے تھے، اس لیے ہم کراچی میں چیختے رہے کہ لونڈوں کو آزادی نہ دو، اس لیے کہ جب لونڈوں کو آزادی ملتی ہے تو وہ کسی کے نسبت کا خیال نہیں کرتے، وہ کسی کے نسب کا خیال نہیں کرتے، وہ کسی کے حسب کا خیال نہیں کرتے، وہ کسی کے مرتبے اور فضائل کا خیال نہیں کرتے۔ چند لونڈے چھلانگ مار کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں آ گئے اور ایک نے تو حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑی، اور جس نے داڑھی پکڑی نا تو حضرت عثمان نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تیرا باپ میری اس داڑھی کا ادب کرتا تھا اور تو اس کا بیٹا ہو کر میری داڑھی پکڑ رہا ہے؟ تیرا باپ میری اس داڑھی کا ادب کرتا تھا اور تو میری داڑھی پکڑ رہا ہے؟ تو ڈر کر اس نے داڑھی چھوڑ دی اور دوسرے نے وہاں پر حملہ کیا۔ تو اس قدر یہ ناشکری تھی کہ اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھلا، عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، پھر ایک طوفان کا دروازہ کھل گیا، مولا مرتضیٰ کوفہ میں شہید ہو گئے، کربلا میں نواز رسول شہید ہو گئے، بنی امیہ نے جو ناچ گانا دکھایا، بنو عباس نے جو ناچ گانا دکھایا، اور آج تک امت قتل و غارت گری ایک دوسرے پر گویا کہ دست و گرباں ہو کر پھاڑ رہی ہے۔ یہ وہ ناشکری ہے جو حضور نے فرمایا تھا میرے عثمان کے ساتھ ناشکری نہ کرنا، یہ وہ حیا والا بندہ ہے کہ خدا نے میری امت کا اتحاد اس کے ادب میں رکھا۔ اس لیے میرے دوستو آج ہم درد دل کے ساتھ اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے ذکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس محفل کو ذریعہ بنانے کے لیے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ناقدری ہوئی ہے مولا کریم اس کو متعدی نہ فرما، ہمیں اپنے بزرگوں کا بے ادب نہ بنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کی داڑیوں پر آ جائیں۔ کچھ سال پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اپنے بزرگوں کے مزاروں کو توڑ رہے تھے، ہتھوڑوں سے توڑ رہے تھے، قرآن پڑھ پڑھ کے توڑ رہے نہیں توڑ رہے، آپ نے دیکھا اپنے لوگوں پر فتوی بازیاں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اصل دشمن کو جانیں اور ان کے ذکر کو ذکر کر کے اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں کہ اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں، اور اپنے اگر قدر والے ہیں، اگر وہ ہمارے چلن پر نہ بھی ہو تو نہ ہو، لیکن اگر وہ عقیدے اور منصب میں درست ہے تو اپنی زبانوں کو ان کے لیے بند رکھے، اپنے ہاتھوں کو ان کے لیے روک کے رکھے، کیونکہ یہ انتہائی اس کو کہا جاتا ہے کہ لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام آپ دیکھیں، اور یہی حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے بھی ہوا۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ سروہ زمین پر 2 آدمی بڑے کمینے اور بدبخت ہیں، شریر ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی اس کی ٹانگیں جس نے کاٹ کر اسے مار ڈالا تھا، اور حضرت علی کی داڑھی پکڑ کے حضور نے فرمایا ایک وہ دنیا کا سب سے شریر اور بدترین آدمی ہوگا علی جو تیرے
داڑھی کو پکڑ کر تیرے کن پٹی پر تلوار کا وار کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ وہ تمام لوگ، یعنی جب ایک دفعہ بزرگوں کے خلاف بولنے کی عادت ہو جائے تو ساری قدریں گر گئیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر باپ کے خلاف بولنے کی عادت آ جائے تو پھر ہاتھ گریبان تک بھی آئے گا، داڑھی تک بھی آئے گا، ماں کے دوپٹے تک بھی آئے گا، چھوٹے بھائی کے گریبان تک بھی آئے گا، اور گھر تتر پتر رہ جائے گا. لہذا شریعت مطہرہ نے اخلاق کی تربیت کر کے بتا دیا کہ جو نسب میں اعلیٰ ہے، جو حسب میں اعلیٰ ہے، جو عمر میں بڑے ہیں، جو تقویٰ میں اعلیٰ ہیں، اگر کوئی بات بری بھی رکھے تو سر جھکاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے ادب اور لحاظ کی چادر کو پھاڑ دیا تو پھر ایسا طوفان آئے گا جو تمہیں بھی بہا کر لے جائے گا اور تمہاری ہر چیز کو بہا کر لے گا. تو احترام ضروری ہے، بڑوں کا احترام ضروری ہے، ان کا لحاظ ضروری ہے. خدا نہ خواستہ غلطی ہو تو بندہ اس پر تائب ہو جائے. انسان کی خطا ہو جاتی ہے، معصوم تو نہیں، خطا ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. لیکن بندہ اس پر پھر ملامت والا دل اللہ سے مانگے اور پھر اس کا اعتراف کر کے کشادہ قلبی کے ساتھ ان سے بھی معافی کا خواستگار ہو اور اللہ کے حضور بھی معافی کا خواستگار ہو. اس لیے کہ ایمانوں کا تحفظ اللہ رب العالمین نے ان احترام میں رکھا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی. صحابہ کی ایک آرزو ہوتی تھی. توجہ کیجیے، عثمان غنی کوئی عام آدمی نہیں تھے، بڑی عزت، بڑی توقیر. جو عظمت والے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ بھی بڑا حساس ہوتا ہے، بڑے ادب سے بندہ ان سے ملتا ہے، بڑے لحاظ سے ملتا ہے. جو قدر والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کے رشتے بڑے حساس ہوتے ہیں. اور لحاظ ضروری ہے میرے بچوں، لحاظ ضروری ہے اللہ والوں کے لیے، کیونکہ جن کو اللہ رب العالمین نے نسبت دی، مقام دیا، عظمت دی، ان کی ذاتوں سے دین کی اچھائی کا کام ہوا. تو ہم چھوٹوں پر یہ لازم ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، اپنے قلم کو روک کر رکھیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے ہمارے بزرگ علماء ہو، چاہے ہمارے مشائخ ہو، چاہے ہمارے بزرگ ہو. اپنی زبانوں کو جھکا کر رکھیں. دیکھیں امت پھر کیسے بے باک ہوئی. نہ صحابیوں کو چھوڑا، کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کوئی حضرت علی کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کوئی حضرت ابوبکر کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یزید جنتی تھا، امام حسین کے بارے میں بکبک کر رہا ہوتا ہے، کوئی غوث اعظم کے خلاف بکبک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بکبک کی آواز کب آتی ہے؟ جب بندہ متکبر ہوتا ہے، تکبر کی طرف آتا ہے، لحاظ چھوڑتا ہے. اور جب اللہ والوں کا لحاظ چھوڑ دیا جائے میرے دوستو تو پھر وہ اپنے گرد و نواح کی چیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا. اللہ رب العالمین اس کبر اور رعونت سے ہمیں بچائے. دیکھیے حضرت عثمان غنی کا رتبہ اور مقام کتنا عظیم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صحابی کے وصال کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور بلکہ حضور یہ حکم دیتے ہیں کہ جب میرا کوئی غلام انتقال کر جائے جو مجھ پر ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو اس کو مجھے بتائے بغیر دفن نہ کیا کرو، تم خود اس کا جنازہ نہ پڑھایا کرو. حضور فرماتے مجھے بلایا کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور آقا کریم نے فرمایا میں جنازہ اس لیے پڑھاؤں گا کہ جب میں تمہارے مردوں پر جنازہ پڑھوں گا تو میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے مردوں کی قبریں روشن ہو جائیں گی. مدینہ شریف میں شخص کا انتقال ہوا، توجہ سے اپنے ذخیرہ مطالعہ کے اندر معلومات میں اضافے کی نیت سے بات کو سنتے چلیے، اور میں بھی اس کو یاد کرنے کی نیت سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، کیونکہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک کان سے سن کر، ایک کان سے، دونوں کان سے سن کر دل میں رکھنے کے لیے آئے ہیں، ذہنوں میں رکھنے کے لیے آئے ہیں. مدینہ شریف میں شخص کا انتقال ہوا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام پورا دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے حضور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. نہ کھانا، نہ پینا، نہ آرام. رات کا وقت ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا حضور کو جا کر بتائیں گے تو سرکار کے آرام میں خلل آئے گا، سرکار پورا دن جاگتے ہیں اور اس ساری مصروفیات ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک نے خود جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیا. صبح جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو سرکار نے فرمایا تم نے کیوں کیا؟ کہا حضور یہ مطلب تھا. فرمایا نہ، مجھے بتایا کرو، کیونکہ جب میں تمہارے مردوں پر جنازہ پڑھوں گا تو تمہاری قبریں روشن ہو جایا کریں، تمہارے مردوں کی قبر. لیکن آج تو حال ہی بہت عجیب تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سرکار کے سامنے باقاعدہ جنازہ لایا گیا. سرکار نے اس بندے کا نام پوچھا، یہ کون ہے؟
تو نام بتایا گیا. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل سرکار کے سامنے ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا لیصلی کہ حضور اس کو جنازہ پڑھائیں. سرکار علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں لے چلے گئے اور فلم یصلی علیہ سرکار نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. اب آپ دیکھیں سرکار کی عادت کریمہ کیا ہے. آج بالکل عادت کے خلاف کام ہو رہا ہے. آج حسب عادت کے علاوہ کام ہو رہا ہے. تو سمجھ لیجئے سرکار نے جنازہ نہیں پڑھایا. سرکار اٹھ کے چلے گئے. فقیل یا رسول اللہ ما اریناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا. حضور یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو کبھی ہم نے آپ کو کسی کا جنازہ ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آج آپ نے یہ کیوں کیا؟ سرکار کریم نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ. یہ بدبخت عثمان سے چڑھتا تھا اس لیے اللہ اس پر غضب کرتا ہے. فرمائیے عثمان سے غضب کرتا تھا, عثمان سے بغض رکھتا تھا. کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ. اس نے عثمان سے بغض رکھا, اللہ نے اس سے بغض رکھا. اس نے عثمان سے بغض رکھا, اللہ نے اس کو محروم کر دیا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں. تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. تو پتا چلا نہ جنازے ہر ایک کے پڑھے جاتے ہیں نہ پڑھائے جاتے ہیں. جنازے پڑھنے پڑھانے کا تعلق تعظیم سے ہوتا ہے, ادب سے ہوتا ہے اور عقیدے سے ہوتا ہے. مارکیٹ میں جا رہے تھے ہمارے دوست بکرا خریدنے, گائے خریدنے. ان دنوں کے ایک بکرا 45 ہزار کا تھا. کسی کہنے والے نے کسی سے کہا کہ جناب آپ یہ بکرا کتنے کا لے رہے ہیں؟ کہہ رہے جی 45 ہزار کا. انہوں نے کہا جی منڈی کے منہ پر بالکل اس کے دروازے پر ایک بکرا 4,000 میں بک رہا ہے, آپ کو خرید لیں. 36,000 روپے آپ کے بچ جائیں گے. کاٹنا تو اللہ کے لیے ہے نا. کہہ رہے کہ ہاں. جب لے آئے تو بکرا لنگڑا تھا, ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے کہا نہیں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ 36,000 بھی بچ رہے ہیں آپ کے, 40,000 کا. انہوں نے کہا جی بکرے میں شرائط ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جناب سال میں ایک دفعہ اگر بکرا ذبح کرنا ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے کے ساتھ ساتھ شرائط کا اہتمام ہوتا ہے. اور دن میں 5 وقت نمازوں میں تو کسی کے پیچھے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی اللہ کے لیے پڑھنا ہے. یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی قربانی کے بکرے میں تو شرائط ہے, مسجد کے امام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جبکہ 4,000 روپے بچ رہے ہیں, 36,000 روپے بچ رہے ہیں. تو یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے خود کو دھوکے میں رکھنا ہے, لیکن آنکھ اس وقت کھلے گی جب یہ آنکھ بند ہوگی. تو میرے دوستوں اس لیے لحاظ دین کا بہت ضروری ہے کہ جی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا بکرا بھی تو اللہ کے لیے کاٹ رہے ہیں. 36,000 بچ رہے, لنگڑا بکرا کاٹ دیں آپ, کاٹنا تو اللہ ہی کے نام پر ہے. کہ نہیں جناب کٹے گا اللہ کے نام پر, لیکن شرائط ہوگی. تو میں نے کہا نماز بھی اللہ کے نام پر ہوگی لیکن شرائط ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں کی ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں, نہ میں کوئی لطیفہ بتانا کہ ہنس کر بندہ جو ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی لطیفے کی بات ہو رہی ہے. یہ شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہے آپ سے, اور نہ میں آپ سے داد و محظوظ ہونے کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ بات تو چلی ہے, غور کیجئے اس میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اریناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا, اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی ایک کا بھی جنازہ پڑھانا چھوڑا ہو, لیکن اس بندے کا جنازہ کیوں چھوڑا؟ فرمایا اذا کان وَإِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ. فرمایا میں نے اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا, اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو خدا اس سے بغض رکھتا ہے. تو پھر جس کے دل میں عمر کا بغض ہو, جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہو, جس کے دل میں رسول اللہ کی نسبتوں کا بغض ہو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تمام شرائطیں وہاں پر بھی دیکھی جاتی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. میں ایک دفعہ خوارج کا بیان پڑھ رہا تھا البدایہ کے اندر, البدایہ والنہایہ کے اندر. خوارج ایک خاص فرقہ تھا جو اسلام کے قدیم زمانے میں نکلا. اس کو خوارج کیوں کہتے ہیں یہ تو آپ رہنے دیجیے, ایک لمبی تقریر ہو جائے. میں اس کا صرف مزاج بتا رہا ہوں. خوارج کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے عمل پر بہت زیادہ اصرار کرتے تھے اور اپنے عمل اور تقوی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے, اور صاحبان نسبت کی قدر و عظمت کو بالکل حرام اور ناجائز سمجھتے تھے. حضرت علی کو جس نے شہید کیا وہ خارجی تھا, وہ ہندو نہیں تھا, سکھ نہیں تھا. اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا. عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن تھا, خارجی تھا.
خارجی وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ذبح کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے، وہ مسلمانوں کو مسلیں گے لیکن جو اصل میں خدا کے دشمن اس کو چھوڑیں گے۔ تو لہذا یہ بات سن لیجیے، ہم اپنے آپ کو صحیح عقیدہ کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر بھی خوارج نہیں آنے چاہیے کہ ہم قادیانیوں کو چھوڑ دیں اور اپنوں کو ذبح کر دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں اور اپنا ہی کام اتار دیں، کیونکہ یہ خوارج کی علامت تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ خوارج کی علامت، خوارج اپنی تحریک، اپنی تنظیم، اپنے معاملات پر خود سر ہوتے تھے اور سامنے والے کی قدر و عزت کا انہیں کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ اور سرکار نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اللہ والوں کی بے ادبی کی وجہ سے ان سے دین ایسے نکل جائے گا کہ زبان پر کلمہ، چہرے پر داڑھی ہوگی لیکن دین ان سے ایسے نکلے گا، ایمان ان سے ایسے نکلے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اس بے توقیری کی وجہ سے۔ تو یہ خارجیوں کی علامت تھی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی خوارج تھے، نمازیں وہ کوئی نہیں چھوڑتے تھے، روزہ کچھ نہیں چھوڑتا تھا، تلاوت کبھی نہیں چھوڑتی، پیشانی پر داغ بھی ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ جس کے داغ وہ معاذ اللہ وہ خارجی ہے تو بس یہ مطلب نہیں کرتا، یہ نہیں کہ جس کی داڑھی ہو، نہ، یہ تو پارسا لوگوں کی علامت ہے، تو ان پر بھی وہ علامت ساری ہوتی تھی، لیکن یہ ظاہری پارسائی قبول ہوتی ہے اچھے عقیدے اور احترام نیک لوگوں کے ساتھ۔ اگر یہ قلبی احترام اللہ والوں کا دل سے نکل جائے تو نہ یہ داڑھی کام دے گی، نہ یہ سجدوں کے داغ کام دیں گے۔ خوارج کے بارے میں ایک لمبی تفسیر انشاءاللہ میں زندہ رہا اللہ کی توفیق سے تو محرم الحرام میں حضرت مولا مرتضیٰ کے یوم میں ہم اس پر تفصیلی بحث کریں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی کا یوم ہے، آج وہ باتیں ڈسکس کریں جو آتی نہیں ڈسکس میں، تاکہ ہم حضرت عثمان غنی ایک بہت بڑی شخصیت آگے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا چند باتیں توجہ سے، صرف آپ کو تاریخ سے اویئر کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ کو تاریخ یاد رہے گی تو پھر آپ اس کی روشنی میں کوئی اپنی زندگی کا پہلو اندھیرے میں نہیں رہنے دیں۔ ایسی غلطی جو پہلی ہو گئی اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ غلطی تھی تو پھر ہم سے ہو جائے گی، وہ غلطی بتائی جائے گی مجھے اور آپ کو تاکہ ہم وہ غلطی نہ کر جائیں۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر بیٹھے، کسی پر تنقید نہیں کر رہے ہیں، اللہ رسول گواہ، ہمارے فرشتے گواہ اس بات۔ توجہ کیجیے، حضرت عثمان کی حرمت اور عزت اتنی ہے کہ جب امت نے ان کی توہین کی تو ساری امت قیامت تک لڑتی رہے گی۔ دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں دین کا نام لے رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ محرومی اور یہ عذاب امت میں کیوں آیا؟ توجہ سننا، چھوٹے بچے بھی بیٹھے، بڑے بھی بیٹھے، ابھی سب کی بنیادیں مضبوط کر لیں۔ یہ باتیں اگر شاید آپ خود تلاش کرتے تو آپ کو مہینوں لگتا تاریخ کی کتابوں کو پڑھنے میں۔ یہ درس نظام مصطفیٰ کی برکت ہے کہ 1-1.5 گھنٹے میں آپ کو 20 سال کی معلومات ایسی مل جاتی ہے تاکہ آپ اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ حضرت عثمان کا رتبہ یہ ہے کہ ان کی شہادت اس قدر ناشکری رہی امت کی جانب سے، جنہوں نے قتل کیا وہ تو شہید ہو کے مرتبہ پا گئے کہ قیامت تک یہ لڑتے رہیں گے۔ جنہوں نے ان سے بغض رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب آپ دیکھیں یہاں نمازوں سے بغض نہیں ہے، یہاں شخصیت سے بغض ہے، تو پتا چلا کہ شخصیات کا اسلام میں دخل ہے۔ کیوں کہ جب وہ شخصیت اللہ والی ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخصیت نہیں رہتی، وہ خود دین بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سنی تو بڑے شخصیت پرست ہے، شخصیتوں کی بات کرتے، تو میں نے کہا جس بندے کا جنازہ حضور نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھ رہے حضور کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور حضرت عثمان عمل کا نام نہیں ذات کا نام ہے، شخصیت ہے۔ تو پتا چلا کہ شخصیت پرستی کا لفظ درست تو نہیں، لیکن ہم اس تناظر میں جو تانا دیا جاتا ہے سنت کو، تو ہم جواب دینا چاہ رہے ہیں سنی شخصیت پرست نہیں، لیکن جب کوئی بندہ خدا کا محبوب ہو جائے تو وہ شخص ہو کر شخص نہیں رہتا، بلکہ وہ خدا کی محبت کا مظہر اور اللہ کا دین بن جاتا ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ اہل بیت ہوں۔ پھر ان کی توہین اللہ کی توہین ہوتی ہے، ان کی بیدبی رسول اللہ کی بیدبی ہوتی ہے، ان کی توہین قرآن کی توہین ہوتی ہے، معاذ اللہ ان کی توہین اسلام کی توہین ہوتی ہے، اور ان سے پیار قرآن سے پیار ہوتا ہے، ان کا ادب رسول اللہ کا ادب ہوتا ہے، ان کا ادب خدا کا ادب ہوتا ہے۔ لہذا اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ غوث پاک کا فاتحہ کیوں ہوتا ہے۔
اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ 11ویں شہید حضرت خواجہ غریب نواز کا فاتحہ کیوں ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پنجتن پاک کا ذکر کیوں ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ 4 یاروں کا ذکر کیوں ہوتا ہے. کیونکہ وہ اپنی ذات میں بندے ہیں لیکن پیغام میں اور قبولیت میں پورا دین ہو جاتا ہے. سمجھیے اس بات کو. لوگ آپ تو شخصیتوں کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آپ تو شخصیتوں کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, تو یہ صرف نادانی ہے. اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو پہلے علم حاصل کرو نا. 2 لفظ آپ کو آتے نہیں اور آپ اتنے بڑے بڑے کومنٹس کر دیتے ہیں دین کے اوپر. یہ نہیں کہ جو کومنٹس کر رہا ہوں اس کے بعد میرا ایمان کا کیا حال ہوگا. آپ دیکھیں کتنے عام الفاظ بول دیے جاتے ہیں. شخصیت پرستی ہے لیکن اس سے کتنی چیزوں کا انکار لازم آتا ہے اور اس بندے پر توبہ فرض ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس نے ایک بہت غلط بات کر دی ہے اور ایسی غلط بات کر دی ہے کہ دین کے کئی حکم کو اس نے جھٹلا دیا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی شخصیت کیسی ہے کہ جو ان سے بغض رکھے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, خوارج جو یہ فرقہ ہے ان کی عادت تھی کہ یہ لحاظ نہیں کرتے اللہ والوں. آپ نے نہیں دیکھا داڑھی گز گز کی تھی, بات جہاد کی کرتے تھے, اور کبھی داتا صاحب کی مزار پر ایک پھٹ رہا ہے تو کبھی کوئی کہاں پھٹ رہا ہے, تو لحاظ ان سے اڑ جاتا ہے. آپ اگر کوئی پوچھے نا شاہ صاحب نمازیں تو وہی پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں, قبولیت کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا میرے دوست میں اگر رسول سے یہ بات کروں کہ خدا جس کی نماز کو قبول کرتا ہے نا تو اس کی علامت یہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں سچا نمازی ہو گیا اور خدا نے جس کے ایمان کو قبول کر لیا اس میں علامت ظاہر ہوتی ہے اللہ والوں کے لحاظ کی. جس میں اللہ والوں کا لحاظ نہ رہے اس کی نماز کان سے اوپر بھی نہیں گئی ہے, اس کا روزہ بھی کان سے اوپر بھی نہیں گیا. اور جس کو خدا قبول کر لیتا ہے تو جو خدا کی بارگاہ میں جنتی لکھ دیا جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا. اس کے نزدیک لحاظ ہو جاتا ہے, صحابہ کا لحاظ, اولیاء کا لحاظ, ہر اس بندے کا لحاظ کہ وہ کومنٹس کرتے وقت, بات کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میں کس کے لیے کیا لکھ رہا ہوں. جب وہ الفاظوں کا انتخاب اچھا کرتا ہے, مضمون اچھی بناتا ہے, اس بندے کی وجہ سے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے کہ اب یہ بندہ ہو کر اس درجے پر آ چکا ہے کہ یہ رب کی رحمت کا آئینہ بن گیا ہے کہ خدا کی رحمتیں اب اسی آئینے میں چمک رہی ہے, چھلک رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے. یہ ہے مشرب اہل سنت, یہ ہے مزاج اہل سنت, یہ ہے فکر اہل سنت. اب آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی کی حرمت پر میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے حضرت عثمان غنی سے بغض رکھا حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اب میں ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں البدایہ میں. آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا, بہت ظالم بادشاہ تھا, یہ حاکم تھا حجاج بن یوسف بنو امیہ میں, اور عراق وغیرہ سارا علاقہ اس کو, عراق میں جب اس کو گورنر بنا کر بھیجا گیا بنو امیہ کی طرف سے, حجاج بن یوسف وہ ہے جس نے 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو شہید کیا ہے. حضرت بڑی بڑی ہستیوں کو اس نے شہید کیا ہے, مارا ہے, قتل کیا. بہت ظالم بھیڑیا صفت آدمی تھا. محمد بن قاسم کا بھی قاتل وہی ہے کیونکہ محمد بن قاسم رشتے میں اس کے بھتیجے تھے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے حجاج بن یوسف جب عراق آیا تو عراق کے لوگ مزاج کے اعتبار سے اتنے پختہ ثابت نہ ہوئے. وہ پل میں گولا پل میں ماشا, سورج کو دیکھتے چڑھتے سورج کے پیچھے بھاگتے. تو حجاج بن یوسف جیسے سخت آدمی کو ان پر لایا گیا. اور آج عراق کا حال دیکھ لیجیے, عراق کے لوگ کسی نرم دل کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. مضبوط سخت ترین آدمی تھا حجاج بن یوسف. اس نے پہلا خطبہ دیا اپنے گورنری کا. اس نے کہا جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر نوجوان, وہ گلیوں میں نکڑ پر نہ بیٹھے, فلاں جگہ جہاد جاری ہے وہاں پہنچے, اور میں کسی کو یہاں پر بیٹھا ہوا نہ دیکھوں. اگر مجھے پتا چلا, کیونکہ اس زمانے میں جنگوں کا سلسلہ تھا کہ جوان جن کے نام لسٹوں کے اندر ہے وہ گلیوں کے اندر بیٹھے جا نہیں رہے, تو پھر وہ اپنی گردنوں کے اوپر میں سر کو نہیں پائیں گے. اور اس کا بڑا تفصیلی خطبہ تھا جس کے الفاظ شروع میں تاریخ کی کتابوں میں ابتدائیات ہیں, یا اہل العراق یا اہل النفاق والشقاق. یہ بڑا سخت بولنے والا تھا. اے عراق والو, اے دل کے شکی اور عمل کے منافقوں, میری بات سنو. یہاں پر داڑھی رکھ کے بیٹھے نکلو یہاں سے. اس میں ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ درگاہ میں کھڑا ہو گیا اور بک بک کرنے لگا اور حجاج کو ڈائریکٹ باتیں سنانے لگا. لوگ حیران ہوئے
کہ حجاج کا نام سن کر لوگوں کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پیشاب خطا ہو جاتا، اور یہ بوڑھا اتنا سخت دل ہے، اس کو موت کا خوف نہیں ہے کہ یہ جناب جو ہے وہ کھڑے ہو کر حجاج کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو حجاج سیاسی بھی تھا، تو اس نے صرف اپنے ساتھ موجود فوجی کمانڈر کو کہا کہ اس بوڑھے کا گھر معلوم کرو، ابھی کچھ نہیں کرنا، مجمع جب رفع دفع ہو جائے تو پھر ہم اس کی خبر لیں گے۔ رات کا وقت ہوا، اس بوڑھے کو گھر سے اٹھایا اور اس کے ایجنسیوں نے اٹھا کر جناب حجاج کے پاس پہنچایا۔ حجاج نے کہا اس کے جسم سے کپڑے اتارو اور اس کو برہنہ کر کے قتل کرو۔ جب اس کے کرتا اتارا گیا تو اس کا دایاں ہاتھ کیکر کی لکڑی کی طرح سوکھا تھا، اس کو دیکھ کر حجاج ڈر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنیے، حجاج بن یوسف ڈر گیا، اس کے سوکھے ہاتھ کیکر کی لکڑی، کانٹے والا کیکر کی طرح اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ حجاج ڈر گیا۔ حجاج نے اس کے دوستوں کو بلایا اور الگ سے ان سے ملا کہ لگا بتاؤ اس بندے کا عمل کیا ہے، یہ تو بہت بڑا بدبخت لگتا ہے مجھے جو اس پر یہ حالت۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بہت نیک ہے، یہ دن میں روزے میں ہوتا ہے اور رات کو مصلے پر ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس کو دن میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حجاج اور چکرا گیا کہ جناب جب عمل اس کا اتنا اچھا ہے اور اس کے بدن کی کیفیت ایسی ہے، تو اس بوڑھے سے پوچھا، جب سختی کے ساتھ پوچھا گیا اس کے دوست سے، تو اس نے کہا ہاں ہے یہ بڑا بے ادب، نمازی پکا ہے یہ، لیکن اس سے نمازوں کو فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر بندہ باادب بنے تو اسے نمازی ہونا چاہیے، اور جو نمازی ہے اسے باادب ہونا چاہیے، کیونکہ نماز تو فرض ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں نماز تو فرض ہے تو پھر اللہ کے دین کا احترام بھی فرض ہے۔ جسے یہ دونوں فرض مل جاتے ہیں وہی اچھا نمازی ہوتا ہے، اسی کی نماز مقبول ہوتی ہے۔ جب میرے دوست کو پوچھا گیا کہ یہ کرتا کیا تھا اور اس کا یہ عمل کیا ہے، تو اس کے دوست نے ڈرتے ہوئے کہا کہ حجاج مجھے چھوڑ دو گے تو بات سچ بتاؤں گا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں تجھے معاف کر دوں گا، بھگا دوں گا یہاں سے، کچھ نہیں بولوں گا، تو بات بتا۔ اس نے کہا جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے نا، اللہ اکبر، اور آپ کا جسد مبارک چارپائی پر رکھا ہوا تھا، یہ آدمی حضرت عثمان سے بڑا بغض رکھتا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے ایک ایسا کام کیا تھا جس پر اس کو سزا ملنی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے قاضیوں کو بٹھا کر فیصلہ کروایا اور اس کو سزا دی، اس پر یہ چڑھ گیا تھا اور یہ بدلے کی نیت میں تھا، حضرت عثمان سے بدلے کی نیت میں تھا، تو یہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان غنی کا جسد مبارک بدن آپ کا اس چارپائی پر تھا، اس بدبخت نے آپ کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، اور رات کے وقت اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ اس کے ہاتھ پورا کیکر کا بن گیا، کیکر کا ہو گیا۔ تو یہاں سے دوسری بات یہ پتا چلی کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ نمازیں بھی ان کے ادب پر موقوف ہیں، ہماری عبادت اور روزے بھی ان کے ادب پر موقوف ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں صحابہ اور آل رسول کی توہین کر جاؤں اور میں بہت بڑا ملا اور مفتی ہونے کی حیثیت سے بخش دیا جاؤں، نمازی ہونے کے لیے بخش دیا جاؤں، تو پھر یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ نمازیں انہی کی قبول ہوئی، علم انہی کا قبول ہوا جنہوں نے اللہ نے عبادت کا بھی ذوق دیا، علم بھی دیا اور بزرگوں کا ادب بھی عطا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو بزرگوں، یہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ایک پس منظر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کروں، توجہ کرنا، پھر آپ کی ذاتی حالات کی طرف میں آتا ہوں، کیونکہ یہ آپ نے 12 سال پر محیط آپ کی خلافت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی خلافت بالکل نبوت کے راستے پر ڈٹو اسی طرح حضور نے فرمایا 30 سال چلے گی۔ کیا فرمایا؟ 30 سال۔ اس کے بعد دانتوں سے نوچنے والی بادشاہیت آ جائے گی، فرمایا 30 سال تک چلے گی، اور یہ 30 سال ہوئے۔ 10 سال حضرت فاروق اعظم کے تھے، ٹھیک ہے جی، اب 12 سال حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے تھے، 12 اور 10 22، 2 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے تھے، یہ آپ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو عرصہ ہے وہ حضرت امام حسن اور حضرت مولا مرتضیٰ کا تھا، اور جس وقت حضرت امام حسن نے، میں نے اس پر پوری تقریر کی حضرت امیر معاویہ کے یوم میں، جس دن حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی،
اسی وقت ایک صحابی کہہ اٹھے تھے کہ یہ تو حضور نے فرما دیا تھا، اور آپ نے کیا 30 سال ادھر سے ختم ہو گیا، اور یہ صلح کا دن اس وقت آیا جو یوم الجمعان کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے 12 سال خلافت سنبھالی، اور آپ کی شہادت جب ہوئی ہے تو اس میں متعدد اقوال ہے کہ آپ کی عمر 94 سال تھی، بعض علماء نے کہا 94 تھی، بعض نے کہا 92 تھی، بعض نے کہا 88 تھی، لیکن زیادہ نہیں یہ کہا کہ آپ کی عمر 82 سال، یعنی 82 سال عمر آپ کی عمر مبارکہ تھی، یعنی جس وقت آپ خلافت کے منصب پر آئے اس وقت آپ کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ابتدائی 6 سال، اب میں تھوڑا سے آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر سننا چاہیں، کیونکہ مودودی جو جماعت اسلامی والا اس نے یہاں پر حضرت عثمان غنی پر بڑا تبرہ کیا اور آپ کے فیصلوں پر حملے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں سامنے بچے بیٹھے ہیں، کوئی پڑھے لکھے مزید زیادہ بیٹھے ہوتے تو میں کھل کر ہر ایک کا نام لے کر تقریر کرتا، لیکن اب میں صرف اس کا اجمال بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک تحقیقی طلباء بھی یہاں پر کوئی بیٹھے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت جو ہے وہ 12 سال ہے، ابتدائی 6 سال انتہائی امن کے ساتھ ہوئی، لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے حضرت کی عمر کے مزاج اور حضرت عثمان کے مزاج میں بڑا فرق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا مزاج مبارک شرعی حدود کے قیام کے اندر انتہائی سخت اور بالکل سخت گیر مزاج تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنی فطرت کے اعتبار سے بہت نرم دل آدمی تھا، مزاج اللہ کے حکم میں نرمی نہیں کرتے تھے، لیکن طبیعتاً ان کی نرمی ہوتی تھی، اور وہ اگر کوئی بات سامنے ایسی آ جائے جس میں بچت کا پہلو نکل سکے تو آپ قاضیوں کو بٹھا کر مشورہ لیتے تھے، اور بچت کا پہلو نکل جائے تو بندے کو پکڑنے کی بجائے اگر بچت کا پہلو ہوتا تو آپ بچت کر دیتے تھے۔ یہ آپ کی پوری زندگی کا ایک طریقہ رہا ہے۔ دور رسالت سے اگر آپ دیکھیں تو آپ بڑے نرم دل ثابت ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر نے اپنی جگہ پر جو سخت گیری کی ہے وہ اس کا تقاضا تھا۔ اگر حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق اس دور میں سخت گیر نہ ہوتے تو حضرت عثمان غنی کو اتنی اچھی خلافت کبھی نہ ملتی، کیونکہ سرکار کی مثال کے بعد یعنی ایسی چیز کہ بندہ اپنی پلکھیں نہ اٹھا سکے۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو حیران ہو، یعنی ہمارے گھر کا باپ مر جائے تو ہم 40 دن کیا سالوں تک ہمارے منہ کی روٹی کڑوی ہو جاتی ہے کہ میرا باپ چلا گیا جس کی گود میں میں کھیلا تھا، جو میرے گھر کا سرپرست تھا، اب گھر کو کون چلائے گا؟ تو مجھے بتاؤ جب امت کے رسول ہی مزار میں چلے جائیں تو امت اس کو کیسے برداشت کرے؟ اور وہ صحابہ، میرے بھائیوں توجہ کرنا، وہ صحابہ جو 5 منٹ حضور کو نہ دیکھیں تو ایسے بے چین ہو جائیں کہ جیسے سب کچھ لوٹ گیا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت ثوبان سرکار کے غلام کام کرتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں، سرکار کے چہرہ دیکھتے ہیں، دوبارہ چلے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار کے سامنے بیٹھے اور رو رہے ہیں، سرکار نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہنے کا حضور آج تو یہ ہے کہ آپ مدینہ پاک میں تشریف فرمائیں تو آج جب میں تھوڑے دیر بھی کام کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی یاد آتی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جناب میرا سب کچھ لوٹ گیا ہے، تو میں دوڑ کر آتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں۔ حضور جب آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں کہاں پر ہوں گا تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ تو قرآن نے اسی وقت آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس نے اللہ رسول کی اتباع کی وہ اللہ ان کو اس مقام پر رکھے گا کہ وہ نبیین کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور کیا ہی خوب یہ ان کی دوستی ہوگی۔ یہ آیت اتری جب ہے کہ حضرت ثوبان نے اپنی تمنا عشق کی بیان کی یا رسول اللہ جنت میں تو آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور میرا دل جب چاہے گا کہ میں آپ کو دیکھوں تو یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ تو سرکار نے یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا محبوب محروم کوئی نہیں رہے گا، فرمایا جو تجھ سے محبت کر گیا اور تیرے حکم پر عمل کر گیا، تیرے احکام اور ہر چیز میں تیری ذات تیری ناموس تیری عزت کو سب سے آگے رکھا، اللہ کے حکم کو آگے رکھا، میری زندگی شریعت کی پابندی کی، ہمیشہ شریعت حکم تو میں نے سر دیا، اور اس میں بہت کے مدینے سے بھاگے اور بھاگ کے انہوں نے ان مصری لوگوں عراقیوں کے ساتھ ایک جھٹا جمع کیا، اور حضرت عثمان غنی کو جائے کوئی سید نہ ہو شہید کیا گیا، وہ خط بھی جھوٹا خط تھا اور لکھا بھی نہیں سے ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ابھی میں آگے اس کو تھوڑا سا صدیقین کے 6 سال کے بعد کا جو عرصہ ہے اب بعض لوگ جو ہے کہہ رہے کہ دیکھیے اب کیسا اعتراض، ابو ذر غفاری کو آپ نے مدینے سے نکال دیا، ایسے جھوٹے اعتراضات آج بھی لوگ بک بک کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو آپ نے مدینے سے نکال دیا،
حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد ایک بندے کو قتل کیا تو آپ نے اس کو سزا نہیں دی. یہ سارے فضول اعتراضات جس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت ابو ذر غفاری بالکل تاریخ دنیا شخصیت تھے اور وہ اسی نقطۂ نظر پر تھے کہ بھائی بالکل سادگی کے ساتھ رہو، سادگی کے ساتھ رہو. اور وہ صحابہ کے ساتھ، جن کو بزرگ بھی تھے، صحابہ کے ساتھ کسی مسئلے میں وہ بھیڑ بھی جاتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ ابی بن کعب کو ڈنڈا اٹھا کے مارا سر کہ تو اتنے عالی شان کپڑے کیوں پہنتا. یہ ان کی طبیعت تھی. حضرت عثمان غنی نے ان کو ملک شام سے مدینے بلایا اور بڑے لاڈ سے عثمان غنی سے کہا کہ تم نے اتنا بڑا محل کیوں بنایا، یہ حالات کیوں. ان کو آپ نے سمجھایا، ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مدینے میں. جب ان کی طبیعت حضرت عثمان غنی نے دیکھی کہ جناب یہ بالکل تاریخ دنیا اس بالکل جس کو آپ تاریخ دنیا کا لفظ کہیے اس قسم کے ہیں، تو پھر آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ فلاں جگہ پر موو ہو جائیں اور وہاں پر اپنی زندگی تسلی کے ساتھ گزاریں. تو اپنی مرضی سے چلے گئے. لیکن بعض صحابہ کے دشمنوں نے ابو ذر غفاری کو نکال دیا، جبکہ یہ جھوٹ اور بکواس تھا، اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں. یہ خواہ مخواہ کی چیزیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تانا بانا کی گئی. حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی نا تو عبید اللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے وہ غصے میں اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے. یہ ابو لولو فیروز جو تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، اس نے حضرت عمر کو شہید کرنے سے پہلے 3 لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی. اس میں ایک اجمی تھا، کلمہ پڑھتا تھا وہ لیکن اجمی تھا. عبید اللہ بن عمر کو کسی نے کہا کہ جناب تیرے باپ کو شہید کرنے سے پہلے یہ جو بندہ ہے نا اس کے ساتھ ابو لولو فیروز نے میٹنگ کی تھی. آپ کو غصے میں کردار سی بات ہے، آپ کے والد کو شہید کیا اور اتنا بڑا امت کو نقصان پر اقتدار لے کر کے آپ نے اس کو مار ڈالا. اس کو مارا، ابو لولو فیروز کی بیوی کو مارا اور اس کی بیٹی کو مارا. اب یہ مسئلہ حضرت عثمان غنی کی خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے آ گیا. لیکن جس دیانت سے اور جس سنجیدگی سے حضرت عثمان غنی نے اس کو حل کیا وہ بڑا زبردست عمل تھا. حضرت عثمان غنی ذو النورین نے معلومات کروائی تو لوگوں نے کہا قصاص میں عبید اللہ بن عمر کو مار دو اور قصاص دو. ایک سوال یہ آیا کہ ابھی حضرت عمر کی شہادت ہوئی اس کے بعد ان کے بیٹے کو ہو جائے تو اس سے بار مسئلہ کھڑا ہوگا. آپ کی ذہانت اور سیاسی پہلو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا قصاص جو لیا جا رہا ہے وہ اس اجمی مسلمان کے نام پر لیا جا رہا ہے. آپ نے کہا معلوم کرو اس اجمی مسلمان کو کوئی ولی ہے تو اس کی کوئی اولاد اور ولی نہیں تھا. تو آپ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ جب مسلمانوں کی رعایا میں رہنے والا کوئی فرد ہو اور اس کا کوئی والی و ناصر نہ ہو تو وقت کا حاکم خود اس کا ولی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اب عبید اللہ بن عمر نے جو اس کو مارا تو میں اس کا ولی ہوں اور میں ولی ہونے کی وجہ سے عبداللہ بن عمر کو معاف کرتا ہوں اور اس کے لیے میں دیت کا اعلان کرتا ہوں. اور آپ نے اپنی طرف سے دیت دے کر اس مسئلے کو دفن کر دیا. یعنی وہ تمام تقاضوں کو مکمل کر رہا تھا. نہ چاہتے ہو میرے واقعے سے ذکر کیا آپ کے سامنے. اس میں کوئی یہ نہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے خلاف تھے یا جناب جو ہے کہ وہ سنجیدگی کے خلاف تھے. نہیں، یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کو مزید اپنے دشمنوں کو اٹیک کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ آپ نے ان کو رخصت دی کہ یہ ابھی سمجھ جائیں گے، ابھی سمجھ جائیں گے. یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ کے اندر بلوا ہوا تو اب آپ دیکھیں 32 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے نے فوج کو طلب نہیں کیا. حضرت عثمان نے نہیں کرے گی اور ناشکری کرے گی تو قیامت تک ایسا بندہ ان کو نہیں ملے گا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر آپ کی تاریخ کیا، آپ کے اوتار کیا، یہ بات تو یعنی تاریخ کے اندر تقریباً ہی خاموش ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے خود اس اپنے عمل کا اظہار فرماتے ہوئے اس بات کو کہا. آپ خود فرماتے تھے کہ ما زنیت فی الجاہلیت والاسلام ولا سرقت. فرمایا زمانے جاہلیت میں جب زنا کرنا ایک فخر کی بات تھی، جب چوری کرنا ایک مالدار آدمی کے لیے زنا کرنا ایک فخر کی بات تھی. لیکن حضرت عثمان زمانے جاہلیت میں بھی یعنی اخلاق میں مشابہ انبیاء صفت کے ساتھ ایسے کمالات والے اخلاق رکھتے تھے، یعنی فیضان انبیاء ایسا تھا کہ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں نے نہ کبھی شراب پی، یعنی اسلام لانے سے پہلے نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی بدکاری کی، نہ کبھی چوری کی. آپ رشتے کے اندر 5 ہی پشت میں سرکار کے خاندان سے جا کر مل جاتے ہیں.
سرکار کے دادا عبد المناف کے ساتھ آپ کا شجر مبارک جا کر جڑ جاتا ہے. آپ اپنی والدہ کی طرف سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں. آپ کی والدہ ہے عروہ اور آپ کی نانی ہے قریش. بعض علماء نے یہ کہا کہ قریش کی والدہ ہے ام بیضاء، اور یہ ام بیضاء جو ہیں یعنی آپ کی نانی، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے، اور یہ توام ہے. توام کہتے ہیں جڑوے کو، یعنی حضرت عبد المطلب کی وہ بیوی جس سے سرکار کے والد عبداللہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ حضرت عثمان کی نانی ام بیضاء اور حضرت سیدنا عبداللہ ماں کے ایک ہی رحم میں رہے، دونوں جڑوا پیدا ہوئے. اس رشتے کے حوالے سے حضرت عثمان غنی ذو النورین حضور علیہ السلام کے پھوپھیزاد ہیں، اور حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بھانجے ہیں. تو آپ کا رشتہ یہاں سے بھی یعنی والدہ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے اور والد کی طرف سے بھی جڑتا ہے. آپ کو اسلام کی تبلیغ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کی. حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بٹھا کر حضرت عثمان غنی کو تھوڑی دیر سمجھایا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے حضور کے پاس لے جائیں. اور جس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں آ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں، اس وقت آپ خود بہت مالدار. آپ کے والد عفان وہ ملک شام میں چمڑے کا، کاغذ کا اور مختلف چیزوں کی تجارت کرتے تھے، اور اس وقت وہ کروڑوں پتی تھے. عفان جا رہے ہیں، راستے میں وہ فوت ہو گئے تو ان کی ساری جائیداد حضرت عثمان کے پاس آئی، اور حضرت عثمان گویا کہ بہت مالدار تھے، یہ نہیں تھا. اور اس وقت جب حضور پر ایمان لا رہے ہیں اس وقت چند لوگ مسلمان ہیں، اور حضور پر ایمان لانا بظاہر اس وقت لوگوں سے اپنے آپ کو قتل کروانا تھا، اور اس وقت سرکار کے پاس اتنا مال بھی بظاہر نہیں تھا کہ جس سے لوگوں کو رغبت دی جائے. عثمان غنی نے اس زمانے میں ایمان لایا جس وقت آپ خود کروڑوں پتی تھے، آپ کا بہت بڑا قبیلہ تھا. تو یہ کہنا کہ عثمان غنی کے ایمان لانے کا مقصد، میرے کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا، دنیاوی مقصد نہیں. ورنہ دنیاوی مقصد میرے بھائیوں اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی مقصد وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سرکار کے ساتھ جڑنا، سارے مکے کو اپنے خلاف کرنا، سارے لوگوں کو اپنے خلاف کرنا، اپنی جان کو جھوکم میں ڈالنا مظاہر، ٹھیک ہے. اور پھر حضور کے پاس ایسا بظاہر مال بھی نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ مال کی وجہ سے ایمان لائے. مال بھی حضرت عثمان کے پاس، خاندان بھی عثمان غنی کے پاس، تعلقات بھی عثمان غنی کے پاس، اور تجارت کا سارا سلسلہ عثمان غنی کے بعد. لیکن حضرت ابو بکر کی بات سے متاثر ہو کر فطرتی طور پر اتنے باخلاق اور سچے تھے کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ آپ نے زنا کیا، نہ آپ نے شراب پی، نہ آپ نے چوری کی. لیکن جب حضور کی بات ہوئی انتظار تو تھا، آگے گئے سرکار کے ہاتھ پر بغیر کسی مطالبے کے آپ نے کلمہ قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح آپ سے کیا، اور سیدہ رقیہ کا جب نکاح ہوا، آپ کو پتا ہے اسلام میں 2 ہجرتیں ہوئی. توجہ کیجیے گا، اسلام میں 2 ہجرتیں ہوئی. ایک ہجرت حبشہ کے لیے ہوئی تھی جو آج افریقہ کے اندر ایتھوپیا جس کو کہا جاتا ہے، ایک ادھر ہوئی تھی، اور دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف. یہ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے، اس میں پہلی ہجرت کے اندر جانے والے حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں. آپ اپنی زوجہ حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گئے، اور حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر ایک دن حضور کو اپنی بیٹی کی بڑی یاد آئی، کیونکہ وہ ہجرت کر کے، کیونکہ کچھ لوگ ابتدائی اسلام میں یعنی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ قیمتی لوگ تیار ہوئے، اور حضور نے یہ کہا کہ کہیں کافر ان کو مار نہ ڈالیں تو ان کو یہاں سے نکالا جائے اور ان کو یہاں سے رخصت کیا جائے. تو سب سے پہلے ہجرت کی گئی حبشہ کے علاقے کی طرف، کیونکہ اس وقت وہاں پر حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اہل کتاب تھا، اور مسلمانوں کو یہ سپورٹ تھی کہ مسلمان وہاں پر جائیں، شپ کے ذریعے پہنچے تو مسلمان جو جائیں گے ان کی جان اور مال کو امان ملے گا، اور وہ بادشاہ بڑا نرم دل ہے. تو سرکار نے یعنی اعلان نبوت کے 5ویں 6 سال ہی کئی صحابہ کرام کو سب سے پہلے ہجرت کے بعد تھی، جس میں حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت جعفر طیار بھی تھے، ان کو بھی ہجرت کروائی. اور اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور تقریباً 9 کے قریب افراد تھے. حضرت عثمان غنی جو لوگ گئے ان میں جانے والے تو کئی لوگ تھے، لیکن حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی رسول اللہ کی شہزادی
دوسری یعنی سیدہ زینب سے چھوٹی سیدہ رقیہ کے ساتھ جب ہجرت کی، ایک دفعہ حضور علیہ السلام کو بڑی یاد آئی حضرت عثمان غنی کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا ابا بکر انہما لاول من ہاجر بعد لوط و ابراہیم، اے ابو بکر تجھے پتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اور حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی تھی۔ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو میرا عثمان ہے جو میری بیٹی سیدہ رقیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ اکبر، جو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو تفویض کی گئی۔ جب آپ لوٹ کر آئے تو دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اس وقت غزوہ بدر کے اندر آپ جو پہلا مارکا ہو اس میں شرکت نہ کر پائے، اس لیے کہ سیدہ رقیہ جو تھی وہ بہت زیادہ علیم تھی اور اس وقت وہ بیمار تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پابند کیا اور یہ کہا کہ تم جو ہے وہ میری بیٹی کی خدمت میں رہو۔ اب وہاں غزوہ بدر ہو گئی۔ غزوہ بدر سے جب حضور لوٹ کر آئے، جس وقت حضور نے اپنا قاصد حضرت زید بن حارثہ کو بدر کی بشارت دے کر مدینہ منورہ بھیجا تو زید بن حارثہ کہتا ہے جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر بہت رش ہے، اور جب میں نے معلوم کیا تو پتا چلا سرکار کی شہزادی سیدہ رقیہ انتقال کر گئی ہے اور یہ ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ سرکار جب لوٹ کر آئے تو سرکار نے بدر سے غنیمت کا حصہ حضرت عثمان غنی کو دیا اور دے کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ عثمان بدر میں نہیں تھا، لیکن جو بدر میں نہ ہو، جو لڑائی نہیں، اس سے غنیمت کیسے ملے گی، لیکن یہ رکے ہو سرکار کی مرضی کے تھے تو سرکار نے ان کو اہل بدر میں شمار کرتے ہوئے غنیمت عطا فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک جو ہے وہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے لقی عثمان عند باب المسجد، حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام نے مسجد کے دروازے پر روکا جس وقت سیدہ رقیہ انتقال کر گئی تھی۔ حضرت عثمان بڑے افسردہ تھے۔ فقال یا عثمان، حضرت عثمان کو روک کر کہا کہ عثمان دیکھیے میرے بائیں طرف، ھذا جبرائیل، اے عثمان، حضور فرما رہے ہیں عثمان ہاتھ پکڑ کے، عثمان یہ میرے بائیں طرف جبریل کھڑا ہے، اخبرنی، اور یہ مجھے خبر دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم لا رہا ہے کہ ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ علی مصرها، فرمایا کہ یہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے حبیب مکرم، عثمان اتنا پیارا ہے، آپ اپنی دوسری بیٹی کو وہی رقیہ والے مہر کے مطابق ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیں۔ فرمایا عثمان میں اپنی اس بیٹی ام کلثوم کو رقیہ والے مہر پر تیرے نکاح کے اندر دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، سرکار ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن سرکار گھر میں تشریف لائے۔ یہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے چند بڑے مبارک فضائل ذرا سنیں۔ آپ تشریف لائے، گھر میں جب آپ آئے تو دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی لیٹے ہوئے اور اپنی گردن کو تھوڑا اونچا رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ نے آپ کے سر کے نیچے تھال رکھا ہے اور آپ کی بالوں کو آپ دھو رہی ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے حضور اندر تشریف لائے۔ سرکار جب تشریف لائے تو دخل علی ابنتیہ وہی تغسل رأس عثمان، سرکار آئے تو دیکھا کہ سرکار کی بیٹی اور حضرت عثمان کی زوجہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے بالوں کو دھو رہی ہے۔ فقال یا بنیتو، سرکار نے فرمایا اے میری لاڈلی بیٹی، احسنی الی ابی عبداللہ، یہ ابی عبداللہ جو ہے جو آپ کی کنیت ہے، یہ عثمان جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي، میرے سارے صحابہ میں میری طبیعت کے مطابق اگر کوئی بندہ ہے تو عثمان ہے، میرے مزاج کے مطابق اگر کوئی بندہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وہ عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل لقب تھا حیا، اور حضور نے خود حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے فاطمہ، اے عائشہ، میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حیا کے مقصد کو میں نے جمعے کے اندر تفصیل سے ذکر کیا کہ حیا کیا ہے، حیا کا مقصد کیا ہے۔ حیا ایمان کی اصل ہے میرے بزرگوں، سن لو،
سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم و حیا ایمان کا سب سے کامل شعبہ ہے، جس میں جتنا ایمان ہوگا اتنی حیا ہوگی، جس میں جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان ہوگا۔ علماء علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں لکھا کہ ایمان جڑ ہے، جڑ، توجہ سے سنیے گا، حیا ہوتی ہے تو توجہ ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے تو لحاظ ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے تو ہر ایک کی قدر ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے تو پھر ہر چیز کا احترام ہوتا ہے۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں ایمان جڑ ہے اور اس کا سب سے مضبوط تنا حیا ہے۔ حیا میرے دوستو، حیا ایک ایسی صفت ہے انسان کے بدن کے اندر جو انسان کو خیر کی طرف ابھارتی ہے۔ حیا ایسے احساس کا نام ہے جو اپنے محسن کے احسان کی طرف ابھارتی ہے۔ مثلا غور کریں آپ اگر میں اگر رات کے وقت کہیں آپ کو سڑک پر کھڑا ملا اور مجھے پوری امید ہو گئی کہ اب میں نے پیدل ہی گھر جانا ہے، یا مجھے پیسے کی حاجت ہے، یا مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے پتا ہے کھانا نہیں ملے گا، اور آپ نے احسان کیا، مجھے کھانا کھلایا یا پیسے دے دیے یا گھر تک پہنچا دیا، تو یہ آپ کا احسان مجھ پر تھا۔ اب یہ احسان کا عوض کیا ہے؟ شکر بغیر حیا کے نہیں ہو سکتا۔ حیا کہتے ہیں اس صفت کو جو اپنے محسن کا لحاظ کرے، ایسی کیفیت جو محسن کا لحاظ کرے۔ شکر کیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ ذرا سنبھل کر بیٹھوں گا، آپ کو تو کی بجائے آپ کہوں گا، اور آپ کو شکریہ زبان سے کہہ رہا ہوں گا، لیکن وہ شکریہ کا لفظ جب قابل قدر ہوگا جب دل سے آپ کے مرتبے کا احساس ہوگا، اور میں ایسی کوئی کام نہیں کروں گا جس سے آپ نفرت کرتے ہو، جس سے آپ ناراض ہوتے ہو، جس سے آپ اپنی توہین سمجھتے ہو۔ میں وہی کام کروں گا جس سے آپ خوش ہوتے ہو، جس سے آپ کی عزت بنتی ہو۔ اس عمل، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ جب میں آپ کو شکریہ کہوں گا تو وہ شکر ہوگا۔ تو حیا ہے اپنے محسن کے مرتبے کو جاننے کا نام، حیا ہے ایسی کیفیت کا نام۔ آپ سمجھ رہے؟ تھوڑا ڈیپلی نہیں چوک رہے، جزاک اللہ تو کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کیفیت کے ساتھ جزاک اللہ نہ کہا تو یہ جمع خرچ کا کیا فائدہ؟ شکریہ کہہ دیا، وہ کیفیت ہی آپ کے احترام کی میرے دل میں نہ آئی، آپ کے رتبے کی نہ آئی، آپ کے مرتبے کی نہ آئی، میرا دل آپ کی ثنا نہ کر سکا، آپ کی تعظیم نہ کر سکا، آپ کے لیے میرا دل مچل مچل کر کوئی گیت گاتا، کوئی تعریف کے جملے کرتا، یہ کیفیات ہی مجھ میں نہیں ہے، صرف زبان کے چمڑے کو ہلا کر شکریہ کہہ دیا، تو اس ڈرامہ بازی کا فائدہ کیا؟ شکر وہ ہے جو زبان اور احساس دونوں کے ساتھ ہو، اور شکر کا احساس جو جذبہ ابھارتا ہے اور آپ کے مرتبے کو، محسن کے مرتبے کو یاد دلاتا ہے، اس کی ثنا کو یاد دلاتا ہے، اس کی تعریف کو یاد دلاتا ہے، اس کی عزت کو یاد دلاتا ہے، اس کی کرامت کو یاد دلاتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے روکتا ہے جس سے محسن کی عزت نہ رہے، وہ راضی نہ ہو، بلکہ ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے محسن راضی ہو۔ وہ کیفیت کو حیا کہتے ہیں۔ تو جس میں حیا جتنی ہے اس کا شوق اور اخلاق، سچ وہی بولے گا جس میں حیا ہو، بہادر وہی ہوگا جس میں حیا ہو، شجاع وہی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یہ حیا نہیں، ہم نے کہا بے حیا، بے حیا آدمی کہاں سچ بول سکتا؟ جسے لحاظ ہی نہیں ہے کسی کا تو سچ کیا بولے گا؟ جسے اللہ منعم حقیقی ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اسی سے ملاقات کرنا اسی نے انعام دیا ہے۔ اب طبیعت یہ کہے یار جس نے مجھے اتنا نوازا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حیات ہے۔ یار میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حیات ہے۔ تو محسن کے، توجہ سنیے، جس نے احسان کیا ہے، محسن کی ذات کو یاد جو کیفیت دلاتی ہے، اس کے رتبے کی طرف جو بڑھاتی ہے، اس کی ثنا اور ذکر کی طرف لگاتی ہے، اسی کی مرضی کی طرف بڑھاتی ہے، اسی کی پسندیدہ کاموں کی طرف ابھارتی ہے، تو اس کیفیت کو حیا کہتے ہیں۔ اور اس کی ادائیگی جزاک اللہ سے کی جاتی ہے، سبحان اللہ سے کی جاتی ہے، نماز پڑھ کر کی جاتی ہے، کلمہ پڑھ کر کی جاتی ہے، کی جاتی ہے، سبحان اللہ کہہ کر کی جاتی ہے۔ تو یہ سجدہ ہو یا قیام ہو، یہ شکر کا ایک
اللہ کے حضور ایک انداز ہے، لیکن جو اگر سجدہ اس کیفیت سے خالی ہو جائے جو تعظیم والی ہے تو دل نے اس کو بڑا جانا اور خود کو حقیر سمجھا، جب تو اپنی تعظیم والی جبین کو اس کے آگے جھکایا۔ اگر وہ جذبہ نہ ہو اور صرف سر جھکتا رہے تو کیا فائدہ ہے، اور جذبہ ہو اور سر نہ جھکے پھر کیا فائدہ ہے؟ تو فائدہ تب ہے کہ جب اس کے کئی دفعہ کہا جاہل تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا۔ صوفی کپڑا پہننے سے نہیں بنتا، صوفی علم سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے، تقوی سے ہوتا ہے، طہارت سے ہوتا ہے۔ کپڑا پھر ایک ثانوی چیز ہے، اس کی توجہ ہے آپ؟ یا چلو اگر یہ جملہ بھاری لگ رہا ہے تو یہ سمجھو جتنا کپڑا پاک رکھنا ہمارے نزدیک ضروری ہے نا، صوفی کے نزدیک کپڑے کے ساتھ ساتھ دل بھی پاک رکھنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں ہم کپڑے تک رک جاتے ہیں، پگڑی تک رک جاتے ہیں، یہ کپڑا میلا ہو گیا یہاں تک رک جاتے ہیں، صوفی یہاں تک نہیں رکتا، کیونکہ کپڑوں کا رنگ اس کلر سے نہیں ہے، اندر کی کیفیت سے ہے۔ اگر بادشاہوں جیسا بندہ کپڑا پہنے اور اندر گندگی ہو تو وہ بالکل گھٹیا ترین آدمی ہے۔ اور صوفیہ کو دیکھو بالکل ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور اس کپڑے پر بظاہر میل بھی نظر آتا ہے لیکن اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ وہ ٹاٹ کے کپڑے بادشاہوں کے ریشم سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب اندر ستھرا ہوتا ہے نا تو باہر کے رنگ کا وہ محتاج نہیں ہوتا، باہر کی پھیکی بھی چیز اندر کے رنگ سے رنگ دی جاتی ہے۔ میں حیا پر ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں حیا دو قسم کی، اللہ سے حیا، ایک بولو اللہ سے حیا، اور ایک بندوں سے حیا۔ نفسانی حیا کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں قریب آ کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی اس میں اعلیٰ مرتبے پر تھے، جن کو یہ لقب رسول اللہ خود دے رہے ہیں۔ سرکار کبھی حضرت عثمان غنی کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، حضرت ابوبکر کے سامنے بیٹھتے تھے، حضرت عمر کے سامنے بیٹھتے تھے۔ محدثین نے لکھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے کہ اس کیفیت میں مجھے دیکھے گا نا تو بیٹھ نہیں پائے گا اور نہ دل کی بات کر پائے گا، بڑے جبر کر کے بیٹھے گا لیکن چلا جائے گا۔ فرمایا ہے بڑا، بلکہ یہاں تک رہی جنگ کا لشکر تیار کیا جا رہا ہے، جنگ کا لشکر تیار کیا جا رہا ہے، عثمان غنی بھی ساتھ کے صف میں کھڑے ہیں، ہوا کا جھونکا آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے کپڑا ہٹا، سرکار نے سر جھکا دیا۔ فرمایا یہ بات بھی تو عثمان کو پتا چل گئی نا کہ میں نے اس کے سینے کو دیکھ لیا، تو فرمایا میری مجلس میں پھر نہیں بیٹھے گا۔ یہ حیا ہے سید عثمان۔ اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ نے فوج کو طلب نہیں کیا اور اس سچ پر رہے اور یہی فرمایا کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں دیکھیں حیا کا، اب مجمع میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو صحیح کہتے ہیں، اپنے سطر کو اچھی طرح سے ڈھانپتے ہیں، گاڑی سے اتر کے ہمیں پتا ہے کہ مہمان ہمارا استقبال کریں گے، ہم جا رہے ہیں تو گاڑی میں کنگھی بھی کر لیتے ہیں، ٹوپی صحیح کر لیتے ہیں، بال صحیح کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ حیا ہی ہے۔ حیا اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو اگلے کی ملامت سے بندے کو بچانے کے لیے ابھارے، اگلے کی ملامت سے، کیونکہ اگر میں ٹیڑھی ٹوپی پہن کے آؤں تو مجھے اندر سے آواز آئے گی کہ لوگ ہنسیں گے، تو اگلے کی ملامت سے بچنے کے لیے میں نے ٹوپی سیدھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ احساس جو اگلے کی ملامت سے بچائے یہ کیا ہے؟ حیا۔ تو یہی حیا اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور جو بندہ حاضر ہو یا پوری زندگی مراقبے میں ہو تو ایسا کام نہ کرے جس سے رب اس پر ملامت کرے۔ اس لیے مولا علی قاری نے فرمایا الحیاء ان مولاک لا یراک حین نہاک۔ بڑے پیارے جملے۔ فرمایا حیا کیا ہے؟ فرمایا تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ جملہ سمجھے آپ؟ کچھ بات سمجھ میں؟ فرمایا ان مولاک لا یراک حین نہاک۔ فرمایا حیا اس جذبے کا نام ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا تھا۔ اس احساس کو تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، تو بندہ وہاں جانے سے ڈرے اس لیے کہ میرا مالک ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہے حیا۔ عثمان غنی پر بات ختم۔ جس وقت بلوائی میں آپ کے گھر کا احاطہ کیا تو آپ اپنے گھر کے چبوترے پر آئے۔ فرمایا تم مجھے جانتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے روما کے لیے مجھے کہا کہ یہ یہودی کا کنواں ہے، یہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا، ایک دن مسلمان بھرتے ایک دن یہودی بھرتا ہے، وہ یہودی سارا پانی نکال دیتا ہے،
کون ہے ایسا جو یہ کنویں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے آزاد کرے؟ اس لیے کہ عرب میں سب سے سونے سے زیادہ قیمتی چیز پانی ہے. کیا ہے جی بولیے؟ پانی. اس لیے سرکار نے پانی کی بشارتیں بہت دی. کنواں کھدوائیں، کنواں کھدوائیں، پانی. حضرت عثمان نے یہ بات سنی، یہودی کے منہ مانگے بول سے زیادہ اس کو دے کر کنواں خرید لیا. ادھر حضور سے جنت خریدی. اور ایک دفعہ مسجد نبوی میں رش بہت ہو گیا اور ساتھ میں جس کا گھر تھا وہ دیتا نہیں تھا. سرکار نے اپنے صحابی سے ایسی بات کی کہ کوئی اس کو خرید کر لے تو وہ جنت لے جائے. یہ بات جا کے عثمان غنی کو پتا چلی. عثمان غنی خزانے لے کر پہنچ گئے اس بندے کے پاس، سامنے رکھی، اس نے خود چابی حوالے کر دی. اس میں تو ایسے 100 گھر خریدے جا سکتے. فرمایا گھر کا مول نہیں، میرے آقا کی رضا کا مول. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت یہ آپ نے ساری بشارت. اور آخری جو بات کی میرے دوستوں بڑی حیا کی. آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح اٹھا کر لوگوں کو دکھایا. حیا دیکھیں، حیا، حیا. اپنے دائیں ہاتھ اٹھا کر فرمایا لوگوں، جس دن میں اسلام لایا تھا نا تو میں نے اپنے اس دائیں ہاتھ سے حضور کے پیارے ہاتھ سے مسافہ کیا تھا. فرمایا میرا دائیں ہاتھ ہے. اب یہ جذبہ حیا کے بغیر نہیں ہو سکتا. لحاظ حضور کی نسبت کا. ہمیں تو نہ کلموں کا لحاظ رہا نہ معاملات کا لحاظ رہا. اللہ اکبر. تو اپنا یہ ہاتھ آپ نے بڑھا کر فرمایا میرا یہ ہاتھ، جب میں نے پہلی دفعہ اسلام قبول کرتے وقت پہلی دفعہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا تو فرمایا ولا مسست علی یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ. فرمایا وہ دن ہے اور آج داڑھی سفید ہو گئی، کبھی یہ ہاتھ میں نے شرمگاہ پر نہیں لگایا اور نہ اس ہاتھ سے کبھی ایسا کام کیا جس سے مروت پسند نہیں کرتی، جیسے کچرے کو ہاتھ لگا لینا. لیکن آپ نے لفظ یہاں پر یہ فرمایا کہ کبھی یہ ہاتھ میری شرمگاہ پر نہ لگا، یعنی ابھارنے کے لیے. جب سے یہ ہاتھ میرے حضور کے ہاتھ میں دیا ہے تو یہ مرتبہ اور مقام ہے سید عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ. اللہ نے ایسی حیا آپ کو عطا فرمائی، ایسا مقام آپ کو عطا فرمایا. بہت عظیم ہستی ہے. جس کو صبر سمجھنا ہو وہ عثمان غنی کو پڑھے، جس کو شکر سمجھنا ہو وہ عثمان غنی کو پڑھے. اہل سنت بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں صحابہ کی محبت یکجا جمع ہوئی ملی، اہل بیت کی محبت ملی. اب چاہیے اس محبت کو حسین رنگ دینے کے لیے ان کی زندگی کے پہلو کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. شریعت کی پابندی کی صورت میں، رسول اللہ سے کامل محبت کی صورت میں. حیا کیا چیز ہے؟ ایک طرف مال ہو اور ایک طرف حضور کی عزت ہو. بندہ مال کو لات مارے حضور کی عزت کے تحفظ کے لے جائے، یہ حیا ہی سے ہوتا ہے. ایک طرف ان کے ملکوں کی نیشنلٹیاں ہوں اور ایک طرف رسول اللہ کی عزت ہو، دین کی عزت ہو، وہ اس کو لات مارے اور آئے اس طرف. یہ حیا ہی سے ہوتا ہے کیونکہ حیا ہے جو منعم حقیقی کی قدر کو دلاتی ہے. لہٰذا آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا میرے دوستوں کہ اپنے بزرگوں کی بے ادبی کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس امت نے بے ادبی کی. اس وجہ سے عثمان غنی کے توہین کی وجہ سے یہ امت اب تک لڑ رہی ہے. اب ہمیں جمع ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو، عزت پاکستان کے تحفظ کو، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کو ہمیں جمع ہونا چاہیے اور اچھے جذبوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اچھے جذبوں کے ساتھ. آپ اگر کسی مجمع میں آئیں تو سلام ضرور پڑھ کے جائیں. اگر آپ کو جلدی بھی ہو اور سلام آ جائے نا، سلام کا وقت آ جائے تو ایک شعر تو پڑھ لیں آپ، کیونکہ اپنے اندر ایسے جذبے زندہ رکھیں. تو جذبے یہ جذبوں کی ایکٹیویٹیز ہے. میں نے جمعے کے دن بھی کہا، اب بھی میں نے یہ کہا، 14 اگست کا دن گزرا ہے، ہر جگہ پرچم کشائی. میں نے اپنی مسجد میں بڑا عجیب رنگ دیکھا جس سے مجھے تو یہ دل ہونے لگا کہ شاید ہمیں ممبر میں بیٹھ کر تقریر ہی نہ کروں. ہاں واللہ نہ کروں تقریر، لیکن خدا کی قسم اگر اس صبر و تحمل و دین کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہمیں کسی کے منہ کے آگے نعروں کی بھی ضرورت نہیں، نہ تقریر کی ضرورت ہے. میں ظہر کی بات کے بعد اعلان کر رہا تھا کہ آئیے باہر پاکیزہ جذبوں کی ایکسرسائز ہوگی، پرچم چڑھے گا. آدھے سے زیادہ ہمارے نمازی بھاگ گئے مسجد کہ جسے شاہ صاحب پیسہ مانگ رہے پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ جو تم چادروں پر بیٹھ کے ختم خواجگان پڑھتے ہو نا، یہ ایسے نہیں قبول ہوتے. یہ دانے جو تم توڑ رہے ہو نا، یہ تم اپنے گاہک کے لیے توڑ رہے ہو، اللہ کے لیے توڑو. اور اللہ کے لیے توڑنے کے لیے جذبہ چاہیے، اور جذبے کے لیے کسی کے جذبوں کے لیے جذبوں کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا چاہیے. جذبوں کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا چاہیے.
جیسے نعرہ کبھی لگتا ہے تو تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ جذبہ ہے، ایسا کرنا چاہیے. اس سے آپ کے اندر حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبات کی ایکسرسائز ہوتی ہے. میراج شریف کی واک ہوتی ہے، عشق رسول کا ایک جذبہ آپ کے اندر صلاحیت کرتا ہے. صلاۃ السلام کے 2 شعر پڑھ لیے جاتے ہیں، یہ جذبہ ایک صلاحیت کرتا ہے. آپ نے آج دیکھیے ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے آ گئے. یہ جذبوں کی ایکسرسائز ہے. مردوں کی طرح نہ رہیں، چہروں کو دھونے کی ساتھ ساتھ دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں. ایسی پاکیزہ ایکٹیویٹیز میں شرکت کریں جس سے ہمارے مینرز زندہ رہیں، جس سے ہمارے اخلاق زندہ رہیں، جس سے ہمارا کردار زندہ رہے، جس سے ہماری کیفیت زندہ رہے. کچھ وقت نکالیں اور ان کیفیات کی طرف اپنے سے نکل کر کسی کے ہونے کے لیے بنے، خود سپردگی کی طرف آئیں، کسی کے لیے وقت دیں. کیونکہ مولوی بھی تم اپنے لیے بن رہے ہو، مفتی بھی تم اپنے لیے بن رہے ہو، قاری بھی تم اپنے لیے بن رہے ہو. تو کبھی اپنے علاوہ کسی اور کے ہونے کے لیے کبھی مزارات پر حاضری دے دو، کبھی میلاد شریف کر لو، کبھی نعت شریف پڑھ لو، کبھی ایسی جائز ایکٹیویٹیز جیسا پرچم کشائی ہوتی ہے، آپ اس کو کپڑے کا جھنڈا سمجھتے ہیں، آپ کبھی شریک ہو کر دیکھیں میلاد کے جھنڈے کے اندر، ختم نبوت کے جھنڈے کے اندر، کبھی آپ پرچم پاکستان میں کبھی آپ شریک ہو کر دیکھیں. آپ کو لگے گا کہ شاید میں نے رات مراقبہ کیا، میرے دل سے وہ میل نہیں چھٹا جو اس جذبے میں نعرہ لگانے سے چھٹ گیا. لہذا اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ کہتے ہیں، اس سے تکبر ختم ہوتا ہے. نوجوان کو چاہیے، نوجوان بالخصوص مدرسے کے جو چھوٹے چھوٹے مولوی صاحب بچے ہمارے، ان کو کہ وہ تکبر سے دور رہیں، تکبر سے دور رہیں. ابھی درس نظامی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ کہلا رہے ہوتے ہیں، دور رہیں اس سے. کالج یونیورسٹیوں کے بچے ڈگری ہاتھ میں نہیں آئی کہ اگلے کو ذلیل سمجھتے، اس سے دور رہیں. یہ دراصل کانٹے ہیں. علم اپنے ساتھ فساد کو لاتا ہے اور تکبر پیدا کرتا ہے. کسی کے ہو جاؤ تو پھر انکساری بھی آئے گی، عشق بھی آئے گی اور محبت بھی آئے گا. اور صحیح فرمایا ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کے ادب کی توفیق دے، تمام آل رسول اہل بیت کے ادب کی توفیق دے. جن جن لوگوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی ناموس و عزت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے قلموں کی سائی کو صرف کیا، اپنی زبانوں کو صرف کیا، اپنی تنظیموں کے ذریعے اسلام اور پاکستان اور عالم اسلام کی خدمت کی، آج اگر وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، اللہ ان کے درجات کو، ان کے مدارس کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے. اس درس نظام مصطفیٰ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اور ہمارے بزرگ جو یہاں پر بچے موجود ہیں، انٹرنیٹ پر جو ہمارے ساتھ بہنیں بھائی موجود ہیں، یہاں پر جو ہماری بہنیں اور بھائی موجود ہیں، یہ اختر سمیت اللہ تمام کی حاضری کو مقبول فرمائے. اور حضرت عثمان غنی کی روح پر انور پر اس کا سلام پیش کرتے ہیں، عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے. میں رمضان شریف میں گیا، اللہ نے موقع دیا، آدھا گھنٹہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ ساری حدیثیں پڑھتا رہا کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے کریم ہیں، آپ ایسے کریم. ہم نکلنے اور گھٹیا اور بیکار لوگ آپ کے قدموں تک آئے ہیں. اب سرکار سے کہہ دیجئے کہ ہم سے جو خطائیں ہوئی وہ معاف ہو جائے اور ہم آپ کا ادب کریں. بقی میں جتنے سو رہے ہیں تمام کا ادب کریں، تمام صحابہ کا ادب کریں، تمام اہل بیت کا ادب کریں، تمام اولیاء کا ادب کریں. اور حقیقت بھی میرے بزرگوں یہی ہے کہ با ادب با نصیب. وآخر دعوانا الحمدللہ.